بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعارے کا ہمارا سبق اصول الشاشی سے چل رہا تھا۔ استعارے کی تعریف کے بعد یہ بیان کیا گیا تھا کہ علت اور معلول میں جانبین سے استعارہ جائز ہے، یعنی علت بول کے معلول اور معلول بول کے علت مراد لینے کی اجازت ہے۔ اس کی مثال کل کے سبق میں ہم نے بیان کر دی تھی۔ دوسرا تھا سبب اور مسبب کے مابین استعارہ۔ تو سبب اور مسبب میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ سبب بول کے مسبب تو مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن مسبب بول کے سبب مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اس کی مثال صاحب کتاب نے دی، ارشاد فرمایا تحریر ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے آزاد کرنا۔ تحریر ملک رقبہ کے واسطے سے ملک بضع کی مزیل ہے، یعنی تحریر سے ملک رقبہ زائل ہوتی ہے۔ تحریر مزیل ملک رقبہ ہے، اور ملک رقبہ زائل ہو جائے تو ملک بضع بھی زائل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب کسی باندی کے ہم مالک ہیں تو اس سے صحبت کرنے کی بھی اجازت ملتی ہے۔ جب ہم اس فعل کو عمل میں لائیں گے، تحریر کریں گے، تو تحریر مزیل ملک رقبہ ہوگی، اور اس ملک رقبہ کے واسطے سے ملک بضع کی بھی مزیل ہوگی۔ اب تحریر یہ سبب بنے گا اور مزیل ملک بضع یہ مسبب بنے گا، یعنی تحریر سے مزیل ملک بضع آپ تحریر بولیں اور مزیل ملک بضع مراد لے لیں، اس کی اجازت ملے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ مزیل ملک بضع بولیں اور تحریر مراد لیں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی، کہ یہ استعارہ یوں تو جائز ہے لیکن یوں جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک میں تھوڑی سی آسانی کر دوں، میں نے کہا ہے مزیل ملک بضع، تو یہ جو مزیل ہے ملک بضع کا جو مزیل ہے اس کو طلاق بھی کہتے ہیں، یعنی طلاق سے بھی ملک بضع زائل ہوتی ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو ملک بضع زائل ہو جاتی ہے۔ مزیل کہہ لیں یا طلاق کہہ لیں، بات ایک ہی۔ تو آسان کرنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ تحریر بول کے طلاق مراد لینا یہ تو جائز ہے، لیکن طلاق بول کے تحریر مراد لینا یہ جائز نہیں۔ مثلا ایک عدد بندہ ہے، اس کی ایک عدد بیوی ہے، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے حررتکی، تحریر لفظ ادا کیا اس نے کہا حررتکی، اور کہتے جی میں نے نیت کی ہے طلقتکی۔ قبول، یہ قبول ہو جائے گا اگر اس نے حررتکی کہا اور طلقتکی کی نیت کی، مراد یہ لیا، اس کی یہ نیت قبول ہے، طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہی شخص کہے طلقتکی اپنی باندی کو، بیوی کو نہیں، اپنی باندی سے کہے طلقتکی اور مراد لے حررتکی، یہ اجازت نہیں، کیونکہ تحریر سبب ہے مزیل کا، لیکن مزیل مسبب ہے، تو تحریر بول کے مزیل تو مراد لے سکتے ہیں، لیکن مزیل بول کے تحریر مراد نہیں لے سکتے۔ یہ سبب و مسبب کا جہاں علاقہ پایا جاتا ہے وہاں صاحب کتاب نے یہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا مثال الثانی اذا قال لامرأته حررتکی ونوى به الطلاق يصح لأن التحریر بحقیقته يوجب زوال ملک البضع بواسطة زوال ملک الرقبہ، کیونکہ تحریر جو ہے
ملک رقبہ کے واسطے سے ملک بدا کی مزیل ہوتی ہے۔ فکانہ سببا محضن، کیونکہ اس کے درمیان واسطہ آتا ہے تو یہ سبب محض بنے گا، علت معلول نہیں بنے گا۔ علت معلول میں واسطہ نہیں آتا، اس کے درمیان واسطہ آیا ہے۔ لزوال ملک المتعاتی فجازا، اب چونکہ تحریر اور مزیل کے درمیان واسطہ ہے، یہ سبب اور مسبب ہے، تو فجازا ان یستعار عن الطلاق الذی هو مزیل لملک المتعات، تو جائز ہے کہ تحریر کو طلاق سے استعارہ لے لیا جائے۔ تحریر بول کے طلاق مراد لے لی جائے۔ طلاق مطلب الذی هو مزیل لملک المتع، یعنی طلاق سے تعبیر کر رہے ہیں، یہاں طلاق سے مراد مزیل ملک بدا ہے۔ اب ایک چونکہ صاحب کتاب نے طلاق کا لفظ استعمال کیا تو جو ظاہری طلاق پر اعتراض تھا اس کو ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ ہم نے جو تقریر کی ہے اس میں ہم نے اس کو مزیل ہی کہا تھا، پھر تعبیر طلاق سے کی تھی، صاحب کتاب نے اس کو طلاق کہا اور تعبیر مزیل سے کی، تو صاحب کتاب کو اس سوال کا جواب دینا پڑا۔ کہتے ہیں بلا یقال، کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب ان يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق۔ بھائی آپ نے کہا ہے کہ حررتکی سے بول کر طلاق مراد لی جا سکتی ہے، تو طلاق سے تو طلاق رجعی ہوتی ہے، تو طلاق رجعی ہونی چاہیے۔ طلاق سے تو طلاق رجعی ہوتی ہے، تو طلاق رجعی ہونی چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حررتکی بول کے طلقتکی مراد لیں گے، اور حکم آپ لگا رہے ہیں طلاق بائنہ کا۔ اس کا جواب دیا ہے صاحب کتاب، کہتے ہیں یہ اعتراض نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم نے لِأَنَّا نَقُولُ لَا نَجْعَلُهُ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ، ہم نے تحریر کو طلاق کا استعارہ نہیں بنایا، ہم نے طلاق سے مجاز نہیں لیا تحریر کو، بلکہ عن المزیل لملک المتع، ہم نے مزیل ملک متع سے اس کو کنایا لیا ہے، مجاز لیا ہے۔ اور جب ہم مزیل لیں گے وَذَلِكَ فِي الْبَائِن، طلاق رجعی میں تو مزیل ہوتا ہی نہیں، طلاق رجعی میں تو بدا شوہر کے پاس ہی رہتی، طلاق بائنہ میں بدا کی ملک زائل ہوتی ہے، تو فرمایا وَذَلِكَ فِي الْبَائِن اِذِ الرَّجْعِيُّ لَا يُزِيلُ مِلْكَ الْمُتَعَ عِنْدَنَا۔ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے آگے صاحب کتاب ایک اور مثال دیتے ہیں، ایک اور مثال نہیں، اس کا دوسری طرف کا استعارہ، پہلے یہ سمجھایا پھر یہ سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ طَلَّقْتُكِ، اگر کسی آقا نے اپنی باندیا سے کہا طلقتکی، وَنَوَا بِهِ التَّحْرِيرَ لا يصح، مراد لیا حررتکی لا يصح، باندیا آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْأَصْلَ، کیونکہ قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، جاز ان یثبت بہ الفرع، کہ اصل سے فرع تو ثابت ہو، یعنی سبب بول کے مسبب تو مراد لیں، فلا یجوز ان یثبت بہ الاصل، لیکن فرع بول کے مسبب بول کے سبب مراد نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ استعارے کے سبق کا خلاصہ تھا۔ اس کے آگے تھوڑی سی بات صاحب ہدایہ نے کچھ اور مثالیں بھی اس میں ذکر فرمائی ہیں، لیکن استعارے میں خلاصتاً گفتگو یہ ہے کہ علت اور معلول میں جانبین سے استعارہ جائز ہے۔ علت کا لفظ بول کر معلول مراد لیا جا سکتا ہے، معلول والا لفظ بول کر علت مراد لی جا سکتی ہے، لیکن سبب اور مسبب میں سبب بول کر مسبب تو مراد لے سکتے ہیں، لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔